السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. روس کے ساتھ مذاکرات بڑے مثبت رہے. ہمیں ریفائنری پروڈکٹس، پیٹرول اور ڈیزل پر ڈسکاؤنٹ ملے گا. بہت جلد توانائی کی کمی کو بھی دور کر لیں گے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پیٹرولیم ایکسپرٹ شعیب فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ نے وقت دیا. سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے کتنا پازیٹیو ہوگا، کتنا فائدہ مند ہوگا، کیا ثمرات ہوں گے اس کے؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. آپ کا مدعو کرنے کا بہت شکریہ. اور بہت زبردست اسٹاف ہے آپ کا، بڑا اچھا ٹیک کیئر کرتے ہیں اور میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں. ایک بہت خوشائن خبر اور بہت اچھی خبر پاکستان کے لیے، اور جو ہے اس سے جو ہے پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کی دوسرے تمام معاملات میں بہتر ہوگا. لیکن اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے سامعین کے لیے خاص طور پہ بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پلک جھپکتے نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں وار فوٹنگز پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ریفائنریز لگی ہوئی ہیں، 5 ریفائنریز ہیں، وہ خاصی پرانی ہو گئی ہیں اور وہ عرب کروڈ آئل کی بیس کے اوپر لگائی گئی تھیں. اور اب جب رشین کروڈ پاکستان انشاءاللہ آئے گا تو اس میں کافی چینجز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب وہ چینجز کیا ہوں گی؟ اس کے اندر جو تیل ہوتا ہے، خام تیل، اس کے اندر بہت سے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں. ابھی جو پاکستان کی ریفائنریز ہیں وہ ایک یارڈ سٹک ہے جو کہ اے پی آئی گریویٹی کہلاتا ہے. اس میں سے 31 سے 34 اے پی آئی گریویٹی کا آئل جو ہے، خام تیل، پاکستان کی ریفائنریز میں ریفائن ہو سکتا ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ جو سلفر کانٹینٹ ہے وہ تقریباً 1.5% سلفر کانٹینٹ پاکستان کی ریفائنریز ریموو کر سکتی ہیں. اب رشین آئل جو پاکستان آئے گا، اگر آئے گا انشاءاللہ، تو وہ کس نوعیت کا ہوگا، اس کی اے پی آئی گریویٹی کیا ہوگی، اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. رشیا کا تقریباً 7 سے 8 ٹائپس کے کروڈ جو دنیا میں جا رہے ہیں، اس میں سے 4 ایسے کروڈ آئلز ہیں جو کہ پاکستان کی ریفائنریز ریفائن کر پائیں گی. اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ جو سخلن آئلینڈ ہے، اگر آپ نے نام سنا ہو رشیا کا، وہاں سے لایا جا سکے گا، جس میں سخلن گریڈ ہے، یورل گریڈ ہے. اچھا، ریفائنری سسٹم آپ نے سر ہمیں سمجھایا ہے، وہ پاکستان کی ریفائنری، لیکن یہ جو آپ نے پاسبلٹی جس کی بات کی ہے، اگر یہ پاکستان لایا جائے گا یہ تیل، تو کس طرح سے لایا جائے گا؟ اس کی ٹرانسپورٹیشن پر کتنا خرچہ آ سکتا ہے؟ کیا یہ تمام خرچ ملا کر اگر اتنا خرچہ، اتنا ایکسپینس اس کے پر آتا ہے تو براہ راست عوام تک اس کا فائدہ پہنچ سکے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ خام تیل کی جو پرائس ہے، ایک تو گلوبل پرائس ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رشین تیل پاکستان آیا اور اگر وہ گلوبل مارکیٹ پرائس پہ آیا تو وہ ہمارے لیے بہت مہنگا ہوگا. اگر وہ ہمیں ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ ابھی ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تو اس میں عوام کو براہ راست ظاہر سی بات ہے فائدہ ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ریفائنری انفراسٹرکچر، پائپ لائن انفراسٹرکچر پہ کافی خرچہ کرنا پڑے گا، اس میں ٹائم بھی ریکوائرڈ ہے. اچھا، سب سے اہم بات جو میں آپ کے ناظرین کے بتاتا چلوں کہ رشیا سے پاکستان آنے کا جو آمد و رفت کا ذریعہ ہے، اگر اس کو میپ پہ ایک اسٹریٹ لائن کھینچی جائے تو تقریباً 32,000 کلومیٹرز بنتا ہے، جو کہ تقریباً 6,800 ناٹیکل مائلز اور تقریباً 28 ڈیز کا سیلنگ ٹائم ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم جہاز کو لے کے آئیں گے تو اس پہ کتنا خرچہ آئے گا اور پرائز بڑھے گی. تیسری بڑی اہم بات جو ہے وہ کیا پاکستان کی تو جو ڈسکاؤنٹ ہمیں ملے گا شعیب سر، اگر اس سے ڈبل ہمیں یہاں پر ایکسپینس پڑ جائیں گے تو پھر کیا فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس پہ یہی بات ہوئی تھی کہ ہمیں ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ یہ خام تیل ملے گا. اب یہ خام تیل کی صورت میں آئے گا یا ریفائنڈ فارم میں آئے گا، یہ ایک ابھی کوشچن مارک ہے. اگر تو وہ ریفائنڈ فارم میں آئے گا تو وہ اور ایکسپینسو ہوگا.
خام تیل کی فارم میں آئے گا تو ہماری جو پورٹس ہیں وہ بھی ایکوپڈ نہیں ہیں، اس پہ جیٹیز نہیں ہیں، ابھی ماڈرن جیٹیز نہیں ہیں. اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ خام تیل کو لانے کے 3 طرح کے شپس ہیں، جس کے اندر پہلا شپ جو کہ پاکستان آتا ہے مڈل ایسٹ سے، اس کو ایفرامیکس کہتے ہیں. اس میں تقریباً 100,000 ٹنز تیل ایک وقت میں آتا ہے. اس کے بعد جو یہ تیل رشیا سے لایا جائے گا وہ ایفرامیکس میں نہیں آئے گا، وہ VLCC میں آئے گا، جس کے اندر تقریباً 300,000 ٹنز آف آئل آئے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 28 ڈیز کا سیلنگ ٹائم، اس کے بعد تیل کا آنا، اور اس کے بعد اس جہاز کا خالی ہونا اور دوبارہ سے دوسرا جہاز آ کے لگنا. اتنی دیر میں جیٹی اگر ماڈرنائز نہیں ہوئی تو وہ وہاں سے آف لوڈ نہیں ہو سکے گا ریفائنریز تک. تو اس کے لیے ایک اچھا انفراسٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے، اور اس انفراسٹرکچر کی موجودگی کو یقینی بنانا جو ہے وہ اب پاکستان کے انرجی سیکٹر کی اور گورنمنٹ کی ذمہ داری. شعیب صاحب، ایک اور چیز، ہم تو جب پیٹرول خریدتے ہیں تو ادھار پر خریدتے ہیں، تو کیا روس بھی ہمیں اسی پلان پر پیٹرول دے گا؟ یہ اچھا میم، یہ ایک مفروضہ کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم ادھار پہ ہم خریدتے ہیں بالکل، کیونکہ ہمارا جو دوستانہ تعلق ہے سعودی عربیہ سے، موسٹلی ہم تیل وہاں سے لیتے ہیں اور وہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ملتا ہے. لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے اس بات کا عندیہ نہیں دیا کہ یہ جو تیل ہمیں اب رشیا سے اگر ملے گا تو کیا وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ملے گا. ایک جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے اس انفراسٹرکچر کا نہ ہونا اور اس وقت تیل کی ضرورت کا ہونا، تو پاکستان جو ہے وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اگر ہم اس تیل کو سعودی عربیہ لائیں اور وہاں سے پھر چھوٹے جہازوں کے تھرو یہ تیل پاکستان آیا جا سکے. جیسے کہ اس وقت سعودی عربیہ بہت زیادہ رشین خام تیل خرید رہا ہے خود بھی، ڈسپائٹ being the biggest producer, but they are also buying on discounted price. جب تک ہمارا اپنا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہوتا ہم سعودیہ کے ذریعے تیل منگوا سکتے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے. اچھا شعیب صاحب، ایک اور بات، یہ روس کا وفد آئندہ سال جنوری میں پاکستان کا دورہ بھی کرنے جا رہا ہے، کتنی امید رکھنی چاہیے ہم اس دورے سے، کتنے مثبت نتائج اس کے مل سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وفد کی آمد میں سب سے اہم چیز صرف تیل کی درآمد کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر میری نظر میں گیس پائپ لائن انفراسٹرکچر، ماڈرنائز جیٹیز، ریفائنریز، ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے. ان کے اوپر B2B کانٹریکٹس ہونے چاہیے. اگر ہم اس اپرچونٹی کو ایک لانگر ٹرم میں پاکستان کی فلاح اور بہبود کے لیے دیکھ رہے ہیں، اگر ایک شارٹر ٹرم میں اس کو دیکھیں گے تو اب صرف تیل درآمد کر لیں وہ تو ہم کہیں سے بھی کر لیں گے، لیکن اس اپرچونٹی کو ایران نے ایک بھی لانگر انسانی ٹرم ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کو 20 لاکھ پاؤنڈز کے اضافی LPG فراہم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں پڑوسی ملک کے ساتھ مذاکرات بھی مکمل ہو چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ گیس آئندہ 10 روز میں اگر ملک میں پہنچ جاتی ہے تو جس طرح ملک کے اندر گیس کی قلت کا بھی معاملہ ہے، اس سے کوئی ریلیف مل پائے گا؟ میم، بات یہ ہے کہ اس وقت جتنا کچھ ہم حاصل کر سکیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک 6th موسٹ پاپولس کنٹری ہے، پاکستان کی جو انرجی کی نیڈز ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں. ہم صرف اپنی انڈیجنس ریسورسز پہ بہت دنوں تک انحصار نہیں کر سکتے. ہمیں جو درآمدات ہیں ان کو بڑھانا ہوگا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تک جو درآمدات ہم کرتے آ رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں، وہ بہت زیادہ پیسوں پہ ہم یہ گیس اور تیل لے کے آ رہے ہیں، جس سے ہماری بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ہماری انڈسٹریل پروگریس کی جو کاسٹ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو کانٹریکٹس ہونے جا رہے ہیں اگر یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پہ ہوتے ہیں تو مجھے یہ بہت یقین ہے یعنی کہ شعیب صاحب اگر بہتر پلاننگ نہ کی گئی تو اس ریلیف کی بجائے زیادہ مشکلات بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، چیلنجز بھی بن سکتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں ہمارے یہاں کھپت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن پاکستان کی خوبصورتی ہے اس کی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے کہ اس کے چاروں طرف اطراف میں جو ممالک ہیں سب جو ہے وہ مالا مال ہیں ان ذخائر سے. اور سب سے اچھی بات پاکستان کی ہے کہ اس کے اندر بیسک انفراسٹرکچر موجود ہے ان تمام ذخائر کو استعمال کرنے کے لیے، اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے. اور بڑی اہم چیز جو میں اپنے ناظرین پہ اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا انرجی سیکٹر جو ہے وہ مالا مال ہے نالج سے. ہمارے پاس بہترین ایکسپرٹس ہیں جو یہ تمام کاوشوں میں گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اگر ایسے میں انفراسٹرکچر کو لے کر بہتر پلاننگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہو، ملک میں اور بھی خوشخبریاں آ سکتی ہیں. شعیب فاروقی صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ.